گلشن میں بہار آئے گی، کبھی تو گلشن میں بہار آئے گی، دیکھنے چشم یار اشک بار آئے گی، کبھی تو گلشن میں بہار آئے گی، کبھی تو گلشن میں بہار آئے گی۔ ظلم ظالم کی ظلمت کا منہ موڑنے، ظلم ظالم کی ظلمت کا منہ موڑنے، وقت کے بے ضمیروں کو جھنجھوڑنے، وقت کے بے ضمیروں کو جھنجھوڑنے، ابابیلوں کی کوئی قطار آئے گی، کبھی تو گلشن میں بہار آئے گی، کبھی تو گلشن میں بہار آئے گی۔ الحمد للہ الکریم التواب مسبب الاسباب ومفتح الابواب، اما بعد۔ لامذہب غیر مقلدین اور جماعت المسلمین والے انتشار پھیلانے کی خاطر اب یہ مسئلہ چھیڑنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا ناجائز، بدعت اور حرام ہے، اور نہ ہی یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت لفظ اللہ تعالیٰ کا استعمال تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہی سنت مؤکدہ ہے، لفظ خدا کا استعمال کرنا خلاف سنت اور گناہ ہے۔ یہ تو ان کا وسوسہ اور اشکال ہوا، آتے ہیں جواب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا زمانہ بہترین زمانہ قرار دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ تو آئیے خیر القرون کے ایک عظیم محدث سے اس کا جواز نقل کرتے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں صدی کے محدث، شافعی مسلک کے مشہور فقیہ امام اللکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ جلد 3 صفحہ 559 پہ صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے: دس الجہمیۃ الی ابن المبارک رجلا فقال یا عبد الرحمن خدا را بآن جہان چون بینند؟ قال بچشم، یعنی کیف نرا ربنا یوم القیامہ؟ قال بالعین۔ یعنی ایک آدمی نے عظیم محدث و فقیہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، خدا کو اس جہان میں کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں سائل نے لفظ خدا استعمال کیا، خدا را بآن جہان چون بینند، کہ خدا کو اس جہان میں کیسے دیکھیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا، آنکھ سے دیکھیں گے۔ دیکھیں اگر لفظ خدا استعمال کرنا ناجائز ہوتا یا غلط مفہوم رکھتا، جیسے کہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کے معبود کا نام ہے، تو امام اللکائی رحمہ اللہ کم از کم اس روایت میں موجود لفظ خدا کے خلاف کچھ لب کشائی تو کرتے۔ آپ کا اس کے خلاف کچھ نہ کہنا یہ لفظ خدا کے جواز پر سری دلیل ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ لفظ خدا مجوسیوں کے معبود کا نام ہے، تو یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کو رب کہتے تھے، تو کیا اب ہم اپنے رب کو رب کہنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ استدلال ثانی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سائل کو جواب دینے والا مشہور محدث فقیہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معینہ شاگرد ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 118 ہجری اور تاریخ وفات 181 ہجری میں متقدمین میں سے، اور اس زمانے کے ہیں جس کے خیر ہونے کی گواہی خود آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ اگر لفظ خدا کا استعمال ناجائز ہوتا تو جواب دیتے وقت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ضرور سوال کرنے والے کو ٹوکتے کہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال مت کرو،
لفظ خدا کہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرو، لفظ خدا کا استعمال شرعاً صحیح نہیں، یہ خلاف سنت ہے، مگر آپ نے اس لفظ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ خدا اس وقت بھی زیر استعمال تھا، اور اس پر محدثین و فقہاء کرام کا تنقید نہ کرنا، اس کے خلاف کسی روایت کا نقل نہ ہونا، بس یہی اس کے جواز اور اجماع کی دلیل ہے۔ یہ تو پہلی دلیل ہو گئی، پہلی دلیل ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسری دلیل کی طرف۔ مشہور محقق امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علی ابن المثنى قال سمعت عمی یقول سمعت ابی یقول سمعت ابا یزید یقول رأيت رب العزة تبارك وتعالى في المنام فقلت يا بارئ خدا كيف الطريق إليك؟ قال اترك نفسك وتعال۔ حوالہ صفت الصفوہ جلدوم صفحہ 246۔ یعنی علی ابن المثنى اپنے چچا سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، میں حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ رحمہ اللہ سے سنا، فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت کی تو عرض کیا، اے عزت والے خدا، دیکھے لفظ خدا کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اے عزت والے خدا، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو اور آ جا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور وہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی دربار ہی میں اللہ تعالیٰ کو خدا کے عرض پیش کرتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ حضرات پہ چھوڑتے ہیں، کیا جواز کے لیے اس سے زیادہ بہتر مضبوط ثبوت ہو سکتا ہے؟ پھر امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جیسے مشہور متشدد و فقیہ محدث نے اس روایت کو لکھ کر لفظ خدا کے خلاف کوئی ایک کلمہ تک بھی نہیں لکھا۔ کیا یہ جواز کی دلیل نہیں ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کو لفظ خدا کا معنی و مفہوم معلوم نہیں تھا؟ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جماعت المسلمین والے بعض اوقات یوں دھوکہ دیتے ہیں کہ لفظ اللہ تعالیٰ اسم ذات ہے، اور اسم ذات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا۔ اسم ذات ہر زبان میں یکساں رہتا ہے۔ جیسے عبداللہ کو پکارتے وقت ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے کہ اے اللہ کے بندے، لہذا لفظ خدا کو لفظ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ سمجھ کر ادا کرنا بالکل غلط ہے۔ دراصل یہ اشکال ایک غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ جماعت المسلمین والے اور مذہب غیر مقلدین نے لفظ خدا کو لفظ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ سمجھ کر رکھا ہے، جبکہ ہم اس کو لفظ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ نہیں سمجھتے۔ اس ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام اور بھی ہیں، اور ہم اس کو صفاتی نام مثلا رب، مالک اور واجب الوجود کا ترجمہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ معجم البلدان جلد 3 صفحہ 173 پہ بھی یہی لکھا ہے کہ خدا بالفارسیت المالک، یعنی فارسی میں خدا مالک کے معنی میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 101 میں لفظ خدا کو واجب الوجود کا معنی قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں، خدائی معناہ انہ واجب الوجود لذاتہ، یعنی فارسی میں لفظ خدائی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ایک دو لکیر کے بعد امام رازی رحمہ اللہ لفظ خدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے وجود میں غیر کے بغیر آئی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے خدائی کا معنی ہے کہ وہ لذاتی ہی موجود ہوا، لہذا صفاتی نام کا ترجمہ بالاتفاق جائز ہے۔ مسند الہند امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین علماء اسلام نے اپنی کتب میں اس لفظ خدا کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ خود جماعت المسلمین والوں نے اپنی کتب و رسائل میں اللہ تعالیٰ کو پروردگار کہا ہے، جو کہ فارسی کا لفظ ہے اور رب العالمین کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں ان کی کتاب یہ مزار یہ میلے صفحہ 9۔ اسی طرح تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں،
بڑے بڑے محدثین اسلاف کے نام میں لفظ خدا ملتا ہے۔ تاریخ بغداد جلد 19 صفحہ 190 پہ ایک محدث کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے ابو الحسین خدا دوست اصفہان دلمی۔ کیا؟ ابو الحسین خدا دوست اصفہان دلمی۔ دیکھیں اس نام میں لفظ خدا موجود ہے۔ اسی طرح التدوین فی اخبار قزوین جلدوم صفحہ 487 میں 5ویں صدی کے ایک فقی کا نام خداداد بن عاصم نسوی لکھا ہوا ہے۔ خداداد، دیکھیں یہاں بھی لفظ خدا موجود ہے۔ اسی طرح التدوین فی اخبار قزوین جلدوم صفحہ 487 پہ ایک دوسرے فقی کا تذکرہ موجود ہے جس کا نام ہے خدا دوست بن موسیٰ دلمی الفضل۔ خدا دوست بن موسیٰ دلمی الفضل۔ جستجو کرنے سے بے شمار نام اسلاف کے ایسے ملیں گے جس میں لفظ خدا موجود ہے۔ اگر یہ لفظ ناجائز ہوتا تو محدثین اور فقہاء کرام کبھی بھی اس لفظ کو بطور نام اپنے لیے پسند نہ کرتے اور نہ ہی اس کا استعمال کرتے۔ اس کے علاوہ لفظ خدا کے جواز پر امت کا اجماع اور اتفاق بھی ہے۔ شرح العقائد کی شرح نبراس میں لکھا ہوا ہے فَإِن قِيلَ فَكَيْفَ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ وَالْقَدِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَلَفْظِ خُدَا بِالْفَارسِيَّةِ مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهَا الشَّرْعُ قُلْنَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ بحوالہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک لہ صفحہ 148۔ یعنی اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو نام و صفات شریعت یعنی قرآن و سنت میں مذکور نہیں، مثلا موجود، قدیم اور دوسرے نام جیسے فارسی میں لفظ خدا، جن کے بارے میں کوئی حکم منقول نہیں، ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیسے ہیں، یعنی جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم جواب میں کہیں گے کہ ان کا جواز اجماع سے ثابت ہے اور اجماع دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے، لہذا اس حوالے سے ثابت ہوا کہ لفظ خدا کے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ آخر میں آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں، جب ایک رائے و عمل چلا آ رہا ہو امت میں، جب پہلے سے ایک رائے و عمل امت میں چلا آ رہا ہو اور کسی بھی معتبر و مستند عالم سے اختلاف نقل نہ ہو تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں ذکر ابن عبد البر انه اجماع من اہل العلم وذلك لانه لم يوجد منهم اختلاف۔ یعنی امام ابن عبد البر رحمہ اللہ ایک مسئلے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کرام کا اجماع ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجماع اس بنا پر فرمایا کہ علماء کرام سے اس بارے میں اختلاف منقول نہیں۔ حوالہ اوجز المسالک صفحہ 415 جلد 9۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد 9 صفحہ 509 پہ لکھا ہے وَإِطْلَاقُ الرَّافِعِيِّ الْإِجْمَاعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَا لَا يَعْرِفُ لَهُ مَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ۔ یعنی امام رافعی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے تو اجماع اس بنا پر کہا کہ یہاں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔